نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، آج کی اس مختصر سے ویڈیو کے اندر ایک بڑا اہم اور بہت بڑا وظیفہ میرے دوستوں میں آج کی اس مختصر سے ویڈیو کے اندر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ وظیفہ میرے دوستوں میری آپ کی ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے رائے کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ رائے کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ یعنی وہ ہزاروں کا مجمع روزانہ 10 15 20 25 ہزار کا روزانہ مجمع، ان کا کھانے پینے کا انتظام، پھر رائے کا جو بل ہے اس کا انتظام، رائے کا سارے نظام کو سنبھالنا، یہ کیسے آپ کرتے ہو؟ تو میرے دوستو، حاجی صاحب نے ایک وظیفہ بتایا، ایک عمل بتایا کہ اس عمل اس وظیفے کی برکت سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ میرے دوستو، وہ وظیفہ کون سا ہے؟ تو حاجی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا، قرآن پاک کی آخری 3 سورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، آخری 3 سورتوں کی برکت سے یہ سارے رائے کا نظام چل رہا ہے۔ آخری 3 سورتوں کی برکت سے میرے دوستو، اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے دوستو، ان تینوں سورتوں کو ہم نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ صبح پڑھنا ہے، 3 مرتبہ ہی شام پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے میرے دوستو، وہ سمجھ لیں۔ فرمایا کہ آدمی پہلے بسم اللہ پڑھے، پھر سورہ اخلاص پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھے، پھر سورہ فلق پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھے اور پھر سورہ ناس پڑھے۔ اسی طرح یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر ایسے ہی کرے، یعنی بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص، بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فلق، بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ ناس، 2 مرتبہ۔ تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی کرے۔ تیسری مرتبہ صبح بھی یہ پڑھ لے اور شام کو بھی یہ پڑھ لے۔ انشاءاللہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ پاک اس کے ہر کام کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر کیوں نہیں چلے گا؟ ہزاروں کا مجمع میرے دوستو اس مبارک عمل کی وجہ سے پل رہا ہے، تو ہمارا چھوٹا سا گھر کیسے نہیں چلے گا؟ تو میرے دوستو، 1 مرتبہ جب آپ سونے کے لیے بستر پر جاتے ہو، رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے ہو، تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بستر پر تشریف لے کر آتے تو آپ اس عمل کو، یعنی آخری 3 سورتیں جو ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، آخری 3 سورتوں کو 3 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے۔ اب وہ پڑھنے کا طریقہ میرے دوستو اس کا بھی یہی ہے، یعنی بسم اللہ سورہ اخلاص، بسم اللہ سورہ فلق، بسم اللہ سورہ ناس۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب 1 دفعہ پڑھ لیا تو آپ نے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو ملا کے اس کے اوپر آپ نے تھتکارنا، یعنی دم کرنا، ایسے تھو تھو کی شکل کرنی ہے۔ میرے دوستو، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن کے کچھ ذرات آپ کے ہاتھ پہ لگ جاتے، پھر آپ ان کو جہاں تک ہوتا، چہرے سے یعنی سامنے سے شروع کرتے، جہاں تک ہوتا اسے ہاتھ کے ساتھ ملتے۔ 1 دفعہ یہ ہو گیا، پھر دوسری دفعہ پڑھ کے پھر یہی عمل کرتے دم کا، پھر تیسری دفعہ پڑھ کے پھر یہی عمل کرتے۔ میرے دوستو، آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ میرے دوستو، اللہ پاک آپ کے ہر ایک مقصد کے اندر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، اللہ کا ساتھ انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ مزید میرے دوستو ایسی معلومات کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔